بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کی وضاحت کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ وہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جب ہمارے ملک، ہمارے علاقے، ہمارے خطے اور ہمارے صوبے کے اندر یا کسی دنیا کے کسی کونے کے اندر کوئی سیلاب، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے نبی پیغمبر کی موجودگی میں آتا ہے، اور وہ نبی اور پیغمبر جو ہے اپنی امت کو وارن کرتے ہیں، اپنی امت کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے میری اتباع، میری پیروی، میرے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور میری بات کو نہیں مانا اور مجھے جھٹلایا، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس قوم کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ عذاب مسلط کرتے ہیں۔ نبی کی موجودگی میں جب کوئی نبی چلا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں قرآن اور احادیث سے اس میں سے کوئی ایسا ریفرنس نہیں ملتا کہ کسی شخصیت کے اوپر، کسی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عذاب مسلط کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم، جس علاقے میں آئے وہ فرعون مصر۔ فرعون جو تھا وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو لے کر کے یہاں سے نکلو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے وہاں سے نکلے، اور فرعون کا جو لشکر تھا وہ دریا کے بیچ میں ڈبو دیا گیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون اور اس کے آل کو، یعنی ان کے پیروکاروں کو، ان کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب کا ارادہ کرتے ہیں، عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تو اس میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے عذاب سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، اللہ کے عذاب سے کوئی انسان فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب نازل کیا، اس کی پوری قوم جو ہے وہ صرف ہستی سے مٹ گئی۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں تو اس قوم میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر نقل کیے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی، اور اس عورت کی سفارش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفارش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سفارش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما اہلک الذین قبلکم، یعنی تم میں سے پہلے جو قومیں ہلاک اور برباد ہوئی ہیں، اذا سرق فیہم شریف ترکوہ، اب تم سے پہلے جو قومیں برباد ہوئیں، ہلاک ہوئیں، ان میں سے اگر کوئی عزت دار آدمی، بڑا آدمی کوئی جرم کرتا، چوری کرتا، ترکوہ، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اگر کوئی کمزور آدمی جرم کرتا، چوری کرتا، اقاموا علیہ الحد، اس کے اوپر حد جاری کر دیتے، یعنی یہ جو ہے کسی قوم کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر حد کو نافذ کرنے کا اختیار غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو، گاؤں دیہات میں رہنے والوں کو یہ اختیار نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر حدود اللہ کو نافذ کرتے ہیں، اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ایک جگہ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ فاسق ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے، اگر یہ ہلاکت والا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، عذاب کا جو طریقہ ہے، یہ تو ان لوگوں کے اوپر عذاب مسلط ہونا چاہیے جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ حق والا نہیں کرتے، وہ فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں کرتے، تو عذاب ان کے اوپر آنا چاہیے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر اور صوبہ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے اندر یہ جو طوفان، یہ جو فلڈز آئے ہوئے ہیں، ان میں کون لوگ زیادہ تر جو ہے متاثر ہوتے ہیں؟ کون لوگ زیادہ تر ان سیلاب سے جو ہے جن کو مکانات منہدم ہو رہے ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو غریب ہیں، وہی لوگ ہیں جو محتاج ہیں، وہی لوگ ہیں جو مسکین ہیں، وہی لوگ ہیں جو دہاڑی دار ہیں۔ تو یہ کیسا عذاب ہوا؟ جو اللہ کے قوانین کو پامال کرتے ہوں وہ تو بچ گئے، جو لوگ مسکین ہیں، جن کے اختیار میں قانون نافذ کرنا نہیں ہے، وہ ڈوب رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب تو ان کے اوپر آنا چاہیے کہ جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عذاب تو ان کے اوپر آنا چاہیے جن کے ہاتھ کے اندر یہ اختیار ہے، جن کے قلم میں یہ اختیار ہے کہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ جو مقننہ ادارے ہیں، یہ تمام کے تمام مقننہ ادارے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے معطل کیا ہوا ہے۔ اگر عذاب آنا ہی ہے، اس کو عذاب کا رنگ دیا جاتا ہے، تو یہ عذاب جو انہی لوگوں کے اوپر آنا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کے اوپر جو غریب اور محتاج اور مسکین ہیں، جو ڈیلی ویجز پر کما کر کے کھاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں، تو ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھانا نہیں چھوڑتے، سود کا کاروبار نہیں چھوڑتے، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد اور جنگ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا، ان لوگوں کے اوپر جو بزنس مین ہیں، جو سودی کاروبار چلا رہے ہیں، جو پیسے والے ہیں، جن کا کاروبار، جن کی بزنس جو ہے وہ سود کے اوپر ہے، جن کی معیشت سود کے اوپر قائم ہے، عذاب ان کے اوپر نہیں آتا جن کے اوپر آنا چاہیے۔ مگر میں یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے، مگر میرے کہنے کا مقصد، مطلب، مفہوم یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ طوفان جو آ رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں، اور یہ اللہ کے عذاب کے مستحق بھی نہیں۔ اللہ کے عذاب کے مستحق دیکھا جائے، قرآن اور سنت کے روح سے دیکھا جائے، تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کو رونتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جن لوگوں نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، سیلاب، سزا، عذاب ان کے اوپر آنا چاہیے تھا۔ مگر میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میرے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بارشیں نازل کی ہوئی ہوتی ہیں، یہ اللہ کا کوئی عذاب نہیں ہوتا، بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ مس مینجمنٹ کی وجہ سے، نااہلیوں کی وجہ سے، لوگوں کے اندر، حکومتوں کے اندر، حکمرانوں کے اندر اہلیت نہیں ہے، اس وجہ سے جو اللہ کی رحمت ہے بارش، پھر یہ زحمت بن جاتی ہے۔ پھر یہ جو لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے توبہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، یہ توبہ کرنے کے نسخے وہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں جو کرپٹ ہیں، جو
مخلوق کے جو سرمایہ ہے، یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے پیسے، لوگوں کی ملکیتیں، لوگوں کا سرمایہ باطل طریقے سے کھاتے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر عذاب آنا چاہیے اور انہیں ہی توبہ کرنی چاہیے۔ مگر یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے خطے کے اندر، خاص طور پر ہمارے صوبے سندھ کے اندر وہ لوگ جو کرپٹ ترین لوگ ہیں، وہ لوگ عوام الناس کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم لوگ اللہ سے معافی مانگو۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ جو عذاب ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ عذاب نہیں ہے، یہ بارش اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دوسرے ممالک کے اندر جب بارش آتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، تو ہمارے ملک کے اندر بارش کا آنا ان نااہل طبقے کی وجہ سے ہمارے انسانوں کے لیے، ہمارے عوام کے لیے یہ مصیبت کا باعث بنتی ہے۔ مگر رحمت جو ہے، بارش جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس کو نہ زحمت سمجھا جائے، نہ اس کو عذاب سمجھا جائے۔ ہاں، یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو راشی قسم کے جو لوگ ہیں، یہ جو اللہ کے احکامات کو رونتے ہیں، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے، اگر عذاب آنا ہی ہے تو وہ لوگ کیوں بچتے ہیں؟ غریبوں کے گھر کیوں منہدم ہوتے ہیں؟ ان کے محلوں کے اندر زلزلہ کیوں نہیں آتا؟ ان کے گھروں کے اندر جو ہے سیلاب کیوں نہیں آتا؟ ان کی معیشتیں تباہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں؟ قطعا نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے علاقے، ہمارے خطے، ہمارے ملک کے اندر زلزلہ ہو یا طوفان ہو، یہ کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوتا، یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ جو سیلاب ہیں، یہ جو بارشیں ہیں، اس کو صحیح طریقے سے مینج نہیں کر پاتے، وسائل کو برے کار نہیں لاتے، جس کی وجہ سے یہ بارشیں جو ہے وہ مصیبت کا منظر دیتی ہیں اور عذاب کا منظر دکھاتی ہیں۔ اگر اللہ نے عذاب نازل کرنا ہی ہوتا تو اللہ ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل کرے گا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو معطل کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کے جو ملکیت ہے، جو مال ہے، ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام انسانوں کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔